بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل عمد اور ہر وہ قتل عمد سقط فیہ القصاص کہ جس میں قصاص ساقط ہو جائے بشبہۃ شبہ کی وجہ سے فالدیۃ فی مال القاتل تو دیت قاتل کے مال میں ہوگی۔ ہر وہ قتل عمد کے جس میں قصاص شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جائے اس میں دیت قاتل کے مال میں واجب ہوتی ہے، عاقلہ پر واجب نہیں ہوتی۔ ہر وہ قتل عمد کے جس میں قصاص کسی شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو اس میں دیت اور مال کا جو وجوب ہوتا ہے وہ قاتل کے مال میں ہوگا، عاقلہ پر نہیں ہوگا۔ وکل عرش اور ہر وہ دیت وجب بالصلح جو واجب ہو صلح کی وجہ سے، والاقرار اور اقرار کی وجہ سے، فہو فی مال القاتل تو وہ قاتل کے مال میں ہوگا۔ ہر وہ دیت جو صلح یا قاتل کے اقرار کی وجہ سے ہو تو اس میں بھی دیت قاتل کے مال میں ہوگی، عاقلہ کے مال میں نہیں ہوگی۔ ہر وہ دیت کہ جو صلح کی وجہ سے واجب ہو یا قاتل کے اپنے اقرار کی وجہ سے واجب ہو تو اس کا ذمہ دار قاتل خود ہوگا، اسی کے مال سے ادائیگی ہوگی۔ وَإِذَا قَتَلَ الْإِبْنُ ابو اور جب قتل کر دے باپ ابنہ اپنے بیٹے کو عمداً جان بوجھ کر، فالدیۃ فی مالہ تو دیت اس کے مال میں ہوگی، فی 3 سنین 3 سالوں میں۔ باپ اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو دیت ادا کرے گا، اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اور یہ دیت اس کے اپنے مال میں ہی لازم ہوگی جو 3 سالوں میں وہ قسط وار ادا کرے گا۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو عمداً قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوتا، دیت ہوتی ہے، اور دیت اسی باپ کے مال میں لازم ہوگی اور 3 سالوں میں لازم ہوگی جو وہ قسط وار ادا کرے گا۔ وکل جنایت اور ہر وہ جنایت اعترف بها الجانی کہ جس کا اعتراف کرے جنایت کرنے والا، فہی فی مالہ تو وہ اس کے مال میں ہوگی، ولا یصدق اور اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، علی عاقلتہ اس کی عاقلہ پر۔ ہر وہ جنایت کہ جس کا اعتراف جنایت کرنے والا خود مجرم کر لیتا ہے تو وہ جو دیت ہوگی اس کی اپنے مال میں ہوگی، وہ عاقلہ پر لازم نہیں ہوگی۔ ہر وہ جنایت کہ جس کا اعتراف خود جنایت کرنے والا کر لیتا ہے تو اس کی دیت اس کے مال میں لازم ہوگی اور عاقلہ پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وعمد الصبی اور بچے کا عمد، والمجنون اور مجنون کا عمد، خطأ خطا ہے، وفیہ الدیۃ علی العاقلۃ اور اس میں دیت ہے عاقلہ پر۔ بچہ اور مجنون کوئی جنایت عمداً کریں تو وہ جنایت خطأً کہلاتی ہے اور اس میں دیت عاقلہ پر ہوگی، بچے اور مجنون پر نہیں ہوگی۔ ہر وہ جنایت کہ جس کو بچہ یا مجنون عمداً کر دے تو وہ خطا ہوتی ہے اور اس میں دیت مجنون اور بچے پر نہیں ہوتی بلکہ عاقلہ پر ہوتی ہے۔ ومن حفر بیرا اور جس نے کنواں کھودا، فی طریق المسلمین مسلمانوں کے راستے میں، او وضع حجرا یا رکھا پتھر، فتلف بذلک انسان پس ہلاک ہو گیا اس کی وجہ سے ایک انسان، فدیتہ علی عاقلتہ تو اس کی دیت اس کی عاقلہ پر ہوگی۔ وَإِن تَلَفَ بِهِ بَهِیمَةٌ اور اگر اس سے ہلاک ہو گیا کوئی جانور، فَزَمَانُهَا فِی مَالِهِ تو اس کی زمان اس کے مال میں ہوگی۔ عام مسلمانوں کے راستے میں کنواں کھودا یا پتھر رکھا راستے میں جس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو دیت عاقلہ پر ہوگی، اور اگر جانور ہلاک ہو گیا تو زمان خود اس کے رکھنے والے پر اور ایسا کام کرنے والے کے مال پر ہوگی۔ مسلمانوں کے راستے میں عام راستے میں کنواں کھودا یا پتھر رکھا، اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو اس کی دیت اس کی عاقلہ ادا کرے گی، اور اگر کوئی جانور ہلاک ہو گیا تو اس کی زمان خود اس پر لازم ہوگی، عاقلہ پر نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَشْرَعَ اور اگر نکالا، فی الطریق راستے میں، روشناً جنگلا، او میزاباً یا پر نالا، فسقط علی انسان پس وہ گر گیا کسی انسان پر، فعتب پس وہ ہلاک ہو گیا، فالدیۃ علی عاقلتہ تو دیت اس کی عاقلہ پر ہوگی۔ ولا کفارۃ اور کوئی کفارہ نہیں ہوگا، علی حافر البیر کنواں کھودنے والے پر، وواضع الحجر اور پتھر رکھنے والے پر۔ راستے میں کوئی جنگلہ نکالا یا پر نالا نکالا، کسی انسان پر وہ جنگلہ یا پر نالا گر گیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو دیت عاقلہ پر ہوگی،
باقی جس نے کنواں کھودا ہے یا پتھر رکھا تھا اس میں کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ راستے میں جنگلہ نکالا یا پرنالہ نکالا اور وہ جنگلہ یا پرنالہ کسی انسان پر گر گیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس میں دیت عاقلہ پر ہوگی۔ اور پیچھے جو کنواں کھودنے کا اور پتھر رکھنے والا مسئلہ گزرا تو اس میں جس نے کنواں کھودا ہے یا جس نے پتھر رکھا ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ ومن حفر بیرن اور جس نے کنواں کھودا فی ملک ہی اپنی ملک میں فعتب بہا انسان پس ہلاک ہو گیا اس کی وجہ سے کوئی انسان لم یضمن تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اپنی ملکیت اپنی زمین میں کنواں کھودا اور کوئی ہلاک ہو گیا تو اس کا یہ ضامن نہیں ہوگا۔ اپنی زمین میں اپنی ملکیت میں کنواں کھودا کوئی انسان اس میں گر کر مر گیا تو اس کا یہ ضامن نہیں ہوگا۔ والراکب اور سوار ضامن ہے لما وطأت دابتہ اس کا کہ جس کو روند ڈالے جانور، وما اصابتہ بیدہا اور جس کو یہ پہنچے بیدہا اپنے اگلے پاؤں سے، او قدمت یا کاٹے۔ تو سواری پر کوئی شخص سوار تھا اور سواری نے اس جانور نے کسی کو روند ڈالا یا اگلے پاؤں کے ساتھ کسی کو مارا یا اس کو کاٹا جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، ہلاک ہو گیا تو سوار اس کا ضامن ہوگا۔ سوار سواری پر سوار تھا اور اس سواری نے کسی کو روند ڈالا یا اگلے پاؤں سے کسی کو ہلاک کر ڈالا یا اس کو کاٹ ڈالا تو اس صورت میں یہ جو سوار ہے وہ ضامن ہوگا۔ ولا یضمن اور ضامن نہیں ہوگا ما نفحت اس کا کہ جس کو مارے برجلہا اپنی لات کے ساتھ، او ذنبہا یا اپنی دم کے ساتھ۔ تو سوار سواری پر سوار تھا اور اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے پچھلے پاؤں کسی کو مارا یا اپنی دم کسی کو ماری جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا تو اب سوار ضامن نہیں ہوگا۔ سوار سواری پر سوار تھا اور اس جانور نے اپنے پچھلے پاؤں سے یا اپنی دم سے کسی کو مارا اور وہ ہلاک ہو گیا تو یہ سوار ضامن نہیں ہوگا۔ فَإِن راست پس اگر اس نے لید کی، او بالت یا پیشاب کیا، فی الطریق راستے میں، فعتب بہ انسان پس ہلاک ہو گیا اس کی وجہ سے کوئی انسان، لم یضمن تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ سواری نے جانور نے راستے میں لید کی یا پیشاب کیا اور کوئی اس سے پھسل کر ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں یہ جو سوار ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ جانور پر سوار تھا اور اس جانور نے راستے میں لید کی یا پیشاب کیا اور اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو یہ سوار ضامن نہیں ہوگا۔ آگے والسائق اور ہانکنے والا ضامن ہوگا لما اصابت بیدہا اس کو کہ جس کو یہ پہنچے اپنے اگلے پاؤں کے ساتھ، اور رجلہا یا پچھلے پاؤں کے ساتھ، والقائد ضامن اور قائد ضامن ہوگا، کھینچنے والے ضامن ہوگا، لما اصابت بیدہا اس کو کہ جس کو یہ پہنچے اپنے اگلے پاؤں کے ساتھ، دون رجلہا نہ کہ پچھلے پاؤں کے ساتھ۔ ایک آدمی جانور کو پیچھے سے ہانک رہا تھا اور اس جانور نے اپنے اگلے پاؤں یا پچھلے پاؤں کے ساتھ کسی کو مار ڈالا تو یہ سائق یا ہانکنے والا ضامن ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان سواری کو آگے سے کھینچ رہا تھا تو اس سواری نے اگر اگلے پاؤں کے ساتھ کسی کو مار ڈالا تب تو یہ قائد ضامن ہوگا، اور اگر پچھلے پاؤں کے ساتھ مارا تو پھر یہ ضامن نہیں ہوگا۔ کوئی شخص سواری کو پیچھے سے ہانک رہا تھا اور اس سواری نے اپنے اگلے پاؤں یا پچھلے پاؤں کے ساتھ کسی کو مار ڈالا تو یہ ہانکنے والا ضامن ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص سواری کو آگے سے کھینچ رہا تھا تو اس سواری نے اگر اپنے اگلے پاؤں کے ساتھ کسی کو مار ڈالا تب تو یہ قائد یا آگے سے کھینچنے والا ضامن ہوگا، اور اگر پچھلے پاؤں سے مار ڈالا تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ ومن قاد اور جس نے کھینچا قطارن
قطار کو فہو ضامن، پس وہ ضامن ہوگا لما اوطا، اس کا کہ جس کو یہ روند ڈالے۔ فإن كان معه سائق، پس اگر اس کے ساتھ ہو پیچھے سے ہانکنے والا، فالضمان علیہما، تو ضمان ان دونوں پر ہوگی۔ کوئی اونٹوں کی قطار کو آگے سے کھینچ رہا تھا اور اس قطار کے کسی اونٹ نے کسی کو روند ڈالا تو یہ قائد ضامن ہوگا، اور اگر اس قطار کا قائد بھی ہے اور سائق بھی ہے پیچھے سے ہانکنے والا تو یہ دونوں ضامن ہوں گے، ضمان ان دونوں پر تقسیم ہوگی۔ کوئی آدمی اونٹوں کی قطار کو کھینچنے والا تھا اور اس قطار میں سے کسی اونٹ نے کسی کو روند ڈالا تو یہ قائد کھینچنے والا ضامن ہوگا، اور اگر قائد کے ساتھ ساتھ سائق بھی ہے، ایسا شخص بھی ہے جو پیچھے سے ہانک رہا ہے، تو فالضمان علیہما، ضمان ان دونوں پر تقسیم ہو جائے گی۔